الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر کی آخری جمعرات کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ جو کوئی آج کے دن اللہ پاک کے نام کی تسبیح کرے گا اور قرآن پاک کی سورت پڑھے گا، اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک اسے بن مانگے عطا فرمائے گا۔ وہ مانگے گا چاندی تو اللہ پاک اسے سونا عطا فرمائے گا، سونا مانگے گا تو اللہ پاک اسے ہیرے جواہرات عطا فرمائے گا، وہ ہیرے جواہرات مانگے گا اللہ پاک اسے یاقوت، زمرد اور لال عطا فرمائے گا، یعنی جو وہ مانگے گا اس سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو آج کا دن آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں پھر آئے یا نہ آئے، کیا پتا اگلی گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کر لیجئے اور یہ عمل کیجئے۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو شب جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جو کوئی شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، یعنی جب جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے اور جمعہ کا دن آگے سے شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس میں جو درمیان میں رات آتی ہے اسے کہا جاتا ہے شب جمعہ۔ تو جو کوئی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات میں یہ درود پاک پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، جو کوئی یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اسے قبر میں اتاریں گے، تو آپ نے یہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو، جیسے ابھی میں نے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، تو یہ ہے ذکر کرنا۔ تو آپ کا فرمان ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیے۔ میری وہ خوش نصیب بہنیں، میرے وہ خوش نصیب بھائی جنہوں نے آخری بدھ کا وظیفہ کیا ہے، اب ماہ سفر ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک انہیں مال و دولت سے نواز دے گا۔ اب ماہ سفر کی آخری جمعرات بھی یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع النور شریف آنے والا ہے، عاشقان رسول کا مہینہ آنے والا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا مہینہ آنے والا ہے کہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کمکموں سے، لائٹوں سے ہر جگہ سجی ہے، روشنیوں سے ہر جگہ جگمگا رہی ہوگی۔ تو کیا ہی پر نور مہینہ آنے والا ہے، تو آمد کی خوشی بھی اور ماہ سفر کی آخری جمعرات کا دن بھی ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جو مانگیں گے اللہ پاک ماہ ربیع الاول شریف شروع ہوتے ہی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو
تو وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام خواہشات پوری فرما دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کا دن ہے، صبح سے شام پہلے تو آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیے۔ اب وظیفہ جب آپ نے شروع کرنا ہے، آپ صبح کے وقت کر سکتے ہیں، تو پہر شام جس وقت مرضی چاہیں، کسی نماز کے بعد چاہیں یا اس کے علاوہ کسی وقت میں چاہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران بیٹھے ہیں کہیں پر، وہاں پر کہیں پر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے قرآن پاک کی سورت سورہ والتین آپ نے صرف اور صرف، یہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ والتین، اور اب اس کو آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، سورہ والتین جو کہ آپ نے صرف اور صرف اس سورت کو 11 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 11 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہم سب کی بھی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کر دے، ہماری تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی ذات کیسے جوش میں آتی ہے اور آپ کی تمام حاجتوں، مرادوں، آپ کی خواہشوں کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، جو کہ جمعرات کے دن خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ العزیز، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، خواہش مندوں کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ تو فوری طور پر دعا میں حصہ لینے کے لیے درود پاک پڑھیں، کم از کم 100 بار درود پاک اور 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کریں۔ آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تھوڑے سے کلمات چاہیے جو آپ پڑھ کے ہمارے ملت کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروا دیا جائے گا اور آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام بھی ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور اے میرے مولا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے اے میرے مالک ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہم سب کی بھی دلی خواہشات کو پورا کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔